محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی برکتوں کے کیا کہنے، عزتوں، عظمتوں، رفعتوں کے کیا کہنے، کمال وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو 50 مرتبہ روزانہ مجھ پہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ کیسی خوش نصیبی ہے کہ میدان محشر کی اس بھیڑ میں آقا علیہ السلام کا قرب پانے کا ذریعہ ہمیں مل گیا۔ اللہ پاک ہمیں درود و سلام کا مخلص عاشق بنائے اور پڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام نیک خواتین آپ دیکھ رہے ہیں۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے توجہ کے ساتھ سنیں گے، یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، پھر اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے، اور اللہ پاک کی توفیق اور عنایت سے دوسروں کو بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بڑے ہی پیارے گوشے الحمدللہ عز و جل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ کتنے اہم ہیں اس پہ آپ غور کریں کہ میری آپ کی زندگی گزارنے کے جو انداز ہیں وہ ہمارے گھر پر، بچوں پر، پڑوسیوں پر، خاندان پر، معاشرے پر اور ہمارے وطن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو جس قدر ہمارا زندگی کا رہن سہن جو انداز ہے، لائف سٹائل ہے، وہ اسلامک ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے احکامات کے مطابق ہوگا، اتنی ہی ہمارے ذریعے وہ ہر طرف اچھائی پھیلے گی۔ تو ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عالی کردار کے کیا کہنے کہ آپ کے نورانی کردار کی جو کرنیں ہیں انہوں نے سارے جہان کو منور کیا ہے، اور قیامت تک یہ روشنی اور نور پھیلتا رہنا ہے، اور خوش نصیبوں نے اس میں سے حصہ پاتے رہنا ہے۔ اللہ پاک ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ آئیے آپ کی زندگی کے بڑے ہی حسین پہلو کی طرف آج بھی توجہ دلائی جائے گی۔ توجہ کے ساتھ سنیے اور مدنی پھول چنیے۔ حضور حسب سابق کچھ منقبت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیری عظمت کروں کیا بیان عائشہ، تو حبیب خدا کی ہے جان عائشہ، خود گواہ بنا تیری تقدیس کا، سبحان اللہ۔ مالک خالق کل جہاں عائشہ، تو ہے ہم راز سردار کون و مکان، تو ہے ہم راز سردار کون و مکان، تجھ سے کچھ بھی نہیں ہے نہاں عائشہ، تجھ سے کچھ بھی نہیں ہے نہاں عائشہ،
تیرے بابا شہ انبیاء کے ہیں یار، اور تو مومنوں کی ہے ماں عائشہ، اور تو تو مومنوں کی ہے ماں عائشہ، تو ہے صدیقہ صدیق کی لاڈلی، تو ہے صدیقہ صدیق کی لاڈلی، تیری خاطر ہے باغ جینا عائشہ، تیری خاطر ہے باغ جینا عائشہ، آپ کے در سے خالی نہ لوٹا کوئی، آپ کی ہے سخاوت عیاں عائشہ، حشر میں بخشوانا خدا سے مجھے، حشر میں بخشوانا خدا سے مجھے، صدقہ شاہ کون و مکان عائشہ، صدقہ شاہ کون و مکان عائشہ، صدقہ پنجتن کیجیے اب کر، آمین، آپ کے در سے جان کہاں عائشہ، تیری تعریف شوق فریدی کرے، تیری تعریف شوق فریدی کرے، اس میں ایسی کہاں ہے زبان عائشہ، اس میں ایسی کہاں ہے زبان عائشہ، تیری عظمت کروں کیا بیان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاضلہ عالمہ مفتیہ ساجدہ راکعہ کے اثار کی آج بھی بات کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ ایک آپ نے بہت بڑے اثار کی مثال قائم کر دی، جی وہ کیا؟ جی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور آپ کی وفات کا وقت قریب آتا ہے، تو آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جی یہ فاروق اعظم کے کہنے پر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ فاروق اعظم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہنا کہ امیر المؤمنین نے بھیجا ہے، اللہ اکبر، میں اب مسلمانوں کا امیر نہیں، اللہ اکبر، میں تو وفات کے وقت قریب ہے، اللہ، ان کو سلام کہنا اور لفظ امیر المؤمنین نہیں کہنا۔ اس بات کی کہنا کہ عمر اجازت چاہتا ہے کہ اسے اس کے دوستوں کے ساتھ دفن کیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کی کہ آپ کو بابا جان سلام کہہ رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے دوستوں کے قرب میں دفن کیا جائے۔ سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی،
اللہ اکبر، کیونکہ یہ حجرہ ان کا ہی ہے نا. بے شک. لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایثار کرتی ہیں. کیا بات، کیا بات. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما واپس حاضر ہوئے بابا جان کی خدمت میں. تو فاروق اعظم کو عبداللہ بن عمر کے آنے کی خبر دی گئی. فرمایا مجھے بٹھا دو. سہارا دے کر بٹھایا گیا. پوچھا بیٹے کیا خبر لائے ہو؟ عرض کی کہ یا امیر المؤمنین جس چیز کو آپ پسند فرماتے ہیں. اللہ اللہ. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی اجازت عطا فرما دی. یہ سن کر فاروق اعظم نے کہا الحمدللہ مجھے میری پسندیدہ چیز مل گئی، مجھے اس چیز سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر نہیں. اللہ 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 اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی، ان کی ساری اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں جگہ ہونے کی خواہش. اللہ. دیکھیں کہ جیسے نیک پڑوسی کی برکت سے رحمتیں ہوتی ہیں، جی برکتیں ہوتی ہیں نا، جی عذاب ٹلتا ہے نا. آیت الکرسی شریف اگر کوئی پڑھتا ہے نا، جی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی شیطان کو دفع کر دیتا ہے، اس کے پڑوسی سے بھی دفع کر دیتا ہے. سبحان اللہ تو سبحان نیکوں کی برکت ہوتی ہے. ہم نے نہیں پڑھی، پڑوسی نے پڑھ لی. ماشاء اللہ. وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کر رہا ہے، رحمت نازل ہوگی، کوئی چھینٹا ہم پر بھی پڑ جائے گا. اللہ وہ تہجد پڑھ رہا ہے، مناجات کر رہا ہے اپنے رب سے، سبحان تو ہم پڑوس میں غافل بیٹھے ہیں، سو رہے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں، اللہ. تو ہم پر بھی کوئی چھینٹا پڑ جائے گا. اچھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا. آپ دیکھیں کہ مزارات اولیاء کے قریب جی بہت سارے مزارات بنے ہوتے ہیں. جی یہ ہیں عاشقان اولیاء، صحیح. کہ حضرت کے قرب میں جگہ مل جائے، ان کے ماشاء اللہ. خلفاء، ان کے ماشاء چاہنے اللہ. والے، ان کے مرید. ماشاء اللہ. اچھا پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایثار دیکھیں، کیسا ایثار. کمال. اپنے لیے رکھی ہوئی جگہ جو ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کر دی. جی ایک شعر سناؤں ضرور. جی ضرور ضرور. کیا شعر دیکھیں بھی کیا سناتے ہیں. شان صدیق فاروق دا کی دسا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا، سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا، میرے آقا دے یاراں دے کم آ گئی. سبحان اللہ. ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایثار کا. اس میں توکل کا بھی بیان ہے. جی آپ روزے سے تھیں، کسی مسکین نے سوال کیا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وصال مصطفیٰ سے قبل نفل روزے نہیں رکھا کرتی تھیں کہ کہیں خدمت مصطفیٰ میں کوتاہی نہ ہو جائے. اللہ اللہ اللہ. اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا جی تو پھر آپ مسلسل نفل روزے رکھا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مسکین نے سوال کیا، گھر میں ایک روٹی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. جی اپنی خادمہ سے فرمایا روٹی اسے دے دو. کنیز نے باندی نے عرض کی افطاری کے لیے پھر اور کچھ نہیں. فرمایا اسے روٹی دے دو. وہ خادمہ نے جا کر روٹی دے دی. سبحان اللہ. اب شام ہوئی تو اہل بیت کی طرف سے یا کسی ایسے شخص کی طرف سے بکری ہدیہ کی گئی، گفٹ کی گئی، بکری کا گوشت. لانے والا گوشت کو کپڑے میں ڈھانپ کر لایا. تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خادمہ کی تربیت کی کس انداز سے. اسے بلایا، فرمایا لو اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری روٹی سے بہتر ہے. تو روٹی کی فکر کر رہی تھی، اللہ پاک نے پوری بکری بھیج دی. اللہ اکبر. یہ بھی پتہ چلا کہ جو راہ خدا میں دے گا اس کو اس سے پھر زائد بھی ملے گا، بڑھ کر ملے گا. اور اب یہ دیکھیے دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. اللہ کی ذات پر توکل کتنا ان اللہ والوں کو. جی اور مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا
روزے سے ہیں مگر روٹی ایثار کر رہی ہیں. سبحان اللہ. اور ہم تو اگر دینا بھی ہوتا ہے نا تو وہ جو 3 مہینے سے گوشت رکھا ہوا ہے نا وہ دے دو اس کو. اور بعض تو وہ جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، سوچ کی بات ہو رہی ہے. جی 11 مہینے سے جو رکھا ہوا ہے نا بقرعید والا گوشت وہ اس کو دے دو. ابھی بھی جو عید پیچھے گزری اس پہ مطلب کہ نظارے دیکھے ہوں گے لوگوں نے. ایسے ہی مطلب وہ بڑی بڑی فریجیں شاید ڈی فریزر لینے میں ایک نیت یہ بھی ہوتی ہو کہ عید پہ گوشت رکھنے کے کام آئے گا. اللہ اکبر. تو حضور یہ جو ویسے ضمن سوال ذہن میں آ گیا، توکل کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں کہ اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا. ٹھیک. بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے، اسباب پر نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب ترک کر دیں. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توکل کی تعلیم کیسے دی جی کہ پہلے اونٹنے کا گھٹنا باندھ پھر اللہ کی ذات پر توکل کر. ٹھیک. تو اسباب تو کریں گے مگر بھروسہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنا. ماشاء اللہ. اسلام میں توکل کی کہاں تک اہمیت ہے، اس کے بارے میں جو اسلام کا درس ہے وہ کس حد تک ہے؟ قرآن پاک میں توکل کے بارے میں احادیث میں بھی ہے. اور ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان اب اللہ کی ذات پر بھی بھروسہ نہیں کریں گے. آپ مجھ پر، میں آپ پر ایک جیسے اپنے جیسے انسان پر بھروسہ تو کریں، رب کائنات پر بھروسہ نہیں کریں گے. اللہ اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ کرے ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں جو عمل پسندیدہ ہے اس کو اختیار کریں. آمین. حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امی جان کو اللہ پاک پر کیسا بھروسہ تھا، اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار کھانا نہیں تھا تو میں نے کہا کہ کھانا نہیں ہے آج گھر میں. تو امی جان نے کہا بیٹا آج ہم اللہ پاک کے مہمان ہیں. ہاں جی، اس طرح تربیت فرمایا کرتی تھیں. ہم نے پچھلے سلسلوں میں کیا کہ جس دن گھر میں کھانے کو بظاہر کچھ نہ ہوتا تو آپ یہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کرتی ہیں کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب کھانا ہوتا تو مجھے مزہ نہیں آتا تھا کہ میں وہ جملہ جب سنتا تھا نا امی سے کہ امی جب کہتی تھی کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان، اس سے خوشی ہوتی تھی. وہ دوبارہ جملہ کب سنیں گے؟ آج کب سنیں گے. سبحان اللہ. اور پھر جب آپ یہ فرماتی ہیں کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو پھر کھانا آ بھی جاتا، انتظام بھی ہو جاتا. تو مدنی چینل کے ناظرین، توکل کی طرف ہم آئیں. اللہ پاک ہمیں متوکل بنا دے، اپنی ذات پر توکل کرنے والا بنائے. آئیے سلسلے میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. سوال اور جواب دونوں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران پاکستان آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ شعر طرز میں سنا دیں. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس جان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. یہ شعر امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا ہے. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے سیگمنٹ بچے اور صحت. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے اور میں ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ اپنی سروسز سر انجام دے رہا ہوں. آج ہم آپ کو بچوں میں اگر بخار کے ساتھ جھٹکے لگتے ہیں یعنی فیور اور فٹس، اس کے متعلق کچھ بتائیں گے. فیور اور فٹس اس کی یہ کئی وجہ سے ہو سکتا ہے. کچھ بیماریاں ہیں اس میں فیبرائل سیزرز، مننجائٹس، انسیفلائٹس. فیور اور فٹس جو ہے وہ مننجائٹس میں ہو سکتا ہے، یعنی کہ
दिमाग की झिल्लियों की सोजिश, इंसेफेलाइटिस, ये भी दिमाग की सोजिश होती है, या सेरिब्रल मलेरिया यानी कि मलेरिया जिसके अंदर दिमाग को वो इन्वॉल्व कर ले, उसके अंदर भी ये फिट्स हो सकते हैं। मज़ीद बरा बाज़ औक़ात इन्फेक्शन कहीं और होती है, मसलन गले में नमूनिया, और उसके अंदर तेज़ बुखार होता है और तेज़ बुखार की वजह से जो है वो फिट्स हो जाते हैं। इनको हम फेब्राइल सीज़र्स कहते हैं। फेब्राइल सीज़र जो है वो बहुत कॉमन है और अमूमन 6 महीने से 6 साल की उम्र के बच्चों के दरमियान होते हैं। ये तो आम वजूहात हो गई जिनकी वजह से जो है बच्चे को फ़ीवर और फिट्स होते हैं। दीगर वजूहात भी हैं लेकिन कॉमन यही हैं। अब अगर हमारे बच्चे को खुदा न खास्ता घर में बुखार के साथ झटके लगते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि बच्चे को एक स्ट्रेट जगह पर लिटा दें। वो बेड भी हो सकता है, ग्राउंड या फ्लोर भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि बच्चे के साथ कोई ऐसी चीज़ है जो उसे नुकसान दे सकती है, क्योंकि झटके लगने से बच्चे के हाथ हिलते हैं, बॉडी हिलती है, तो अगर कोई चीज़ साइड पे पड़ी है तो उसको दूर कर दें। यानी बच्चे की साइड जो है वो क्लियर होनी चाहिए, खुदा न खास्ता उसके सर को चोट ना लगे या जिस्म के कोई और उसको तकलीफ़ ना पहुँचे। तीसरी बात यह है कि अगर बच्चे के गर्दन के गिर्द टाइट क्लॉथ हैं, कपड़े हैं, या मुंह के गिर्द कोई कपड़ा है लिपटा हुआ, तो उसको फौरी तौर पे लूज़ कर दें या हटा दें। और चौथी बात यह है कि उसके सांस को देखें कि सांस ठीक आ रहा है या नहीं। और इससे पहले आप उसको करवट पे करा दें कि अगर खुदा न खास्ता अगर उसको उल्टी आए तो वो उसकी सांस की नाली में ना जाए। अगर सांस लेने में कोई मसला हो रहा हो तो फ़ौरन मुंह के अंदर देखें, ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ खा रहा था वो मुंह में फंसी हुई है, या थूक बहुत ज़्यादा जमा हो गई है, या ज़बान जो है वो फंस गई है जिसकी वजह से जो है वो उसको जो है सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। इनमें से कोई चीज़ है तो उसको फ़ौरन मुंह से निकाल लें और मुंह को जो है वो क्लियर कर लें। ये तो वो एहतियाती तदबीर है जो फ़ौरी तौर पे करनी है। और दीगर ये है कि अगर बच्चे को फिट्स हो रहे हों तो बाज़ औक़ात वालिदैन ऐसे करते हैं कि फ़ौरी तौर पे मुंह में कुछ डालने की कोशिश करते हैं। मुंह में कुछ नहीं डालना, ना पानी डालना है, ना दवाई डालनी है, ना ग्लूकोज, ना खुराक, क्योंकि अगर हम इस तरह करेंगे तो खुदा न खास्ता ये चीज़ें सांस की नाली में चली जाएं तो बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इसके बाद हमें बच्चे को फ़ौरी तौर पर सिक्योर करके एमरजेंसी ले जाना चाहिए ताकि इसकी फिट्स की वजह उसकी तशख़ीस की जाए और प्रॉपर इलाज किया जाए। जो मेनिंजाइटिस होती है उसमें बच्चों की अक्सर अलामात यूँ होती है कि फ़ीवर और फिट्स होते हैं, साथ साथ बच्चे को गलूदगी भी हो जाती है। बाज़ गर्दन में दर्द भी, सर में दर्द, गर्दन के पट्ठों में दर्द और उल्टी साथ होती है। बच्चा पहले इस तरह अलामात होती हैं और बाद में जो है वो फिट्स हो जाते हैं। और जो मेनिंजाइटिस या इंसेफेलाइटिस वाले बच्चे हैं उसके अंदर अक्सर गलूदगी होती है और बाद में बेहोशी भी तारी हो जाती है। जबकि वो बच्चे जिनको फेब्राइल सीज़र्स होते हैं वो उनमें इस तरह की अलामात कम होती हैं और जब बुखार कम हो जाता है तो झटके रुक जाते हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो हमने मौके पर करनी है। अब हम क्या ऐसी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें कि हमारे बच्चों को ये बीमारियां ना हों। तो ये जो मेनिंजाइटिस है इनके लिए जो है आजकल रूटीन वैक्सीन में हिफाजत मौजूद है। जो बच्चों को हमारी EPI शेड्यूल के मुताबिक वैक्सीन लगती हैं हम अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं। इसके अलावा चंद जरासीम के मुतल्लिक स्पेसिफ़िक वैक्सीन है जो आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट बता सकता है, वो भी बच्चों को लगवानी चाहिए। बच्चों की खुराक अच्छी रखें, बच्चे को अनीमिक ना होने दें, और अगर खुदा न खास्ता हमारे बच्चे को फेब्राइल फिट्स जो हैं वो या फेब्राइल सीज़र पहले से डायग्नोज हैं तो घर के अंदर जो है ऐसी दवाई रखें कि फ़ौरी तौर पर बुखार कम हो जाए। जब भी कोई उसको इन्फेक्शन हो फ़ौरी तौर पर जो है वो डॉक्टर से रुजू करके उसका इलाज करवाएं। और घर में बुखार उतारने के लिए बाज़ औक़ात सपोजिटरी जो हैं वो मार्केट से मिल जाती है, अपने डॉक्टर के मशवरे से वो रखें। वो पखाने वाली जगह से जो है वो सपोजिटरी रखी जा सकती है, उससे भी फ़ीवर कम हो जाता है।
اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے بچوں کو خوش و خرم اور صحت مند رکھے، آمین۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے بتوجہ بدھیان اس کو باہمیت سنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور نیکیوں بھری طویل عمر صحت والی زندگی اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ نگران پاکستان کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ بھائی بہن آپس میں لڑتے ہیں، محبت اور سلوک کس طرح پیدا کیا جائے؟ ماشاءاللہ۔ دیکھیں، جب ماں باپ آپس میں اچھے اخلاق سے، اچھے سلوک سے رہیں گے، یہ بات بچوں میں بھی منتقل ہوگی۔ گھر کے جتنے بھی بڑی عمر والے ہیں، گھر کے اندر بالفرض دادا دادی بھی رہتے ہیں، چچا بھی رہتے ہیں، تایا بھی رہتے ہیں، اگر ان کا آپس میں سلوک ہوگا، یہ لڑائی بھڑائی نہیں کریں گے، لڑائی معاف کرو، اپنے دل کو صاف کرو، تو یہ کام نہ ٹھیک ہو جائے گا خود ہی۔ اور جب ماں باپ ہی لڑتے رہیں گے، اور بچوں بیٹا لڑتے نہیں ہیں، بولے تم کیوں لڑتے ہو، کہتے نہیں، دل میں تو سوچیں گے، پھر تم کیوں لڑتے رہتے ہو، زور زور سے جو بولتے رہتے ہو ایک دوسرے کو۔ آپ نے جو پرسوں امی کو دھکا دیا تھا، پھر اس کی کیا فضیلت ہے؟ وہ امی نے جو زور سے پتیلی پھینکی تھی، اس کی کیا فضیلت ہے؟ ہمیں تو تم کہہ رہے ہو لڑنا نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ لڑائی کی وجہ کیا ہے، یہ دیکھا جائے نا۔ مثلا کھلونوں پہ لڑتے ہیں تو سمجھا دیا جائے، اور اللہ نے استطاعت دی ہے تو دوسروں کو بھی کھلونا لے کر دے دیں۔ اور جب بیٹی اور بیٹے کو کچھ دینا ہے تو پہلے بیٹیوں کو دینا چاہیے، پھر بیٹوں کو دینا چاہیے۔ تو اللہ توفیق دے، عدل و انصاف کے تقاضے اولاد میں رکھیں، اور بچوں کو سمجھائیں کہ بڑی بہن وہ والدہ کی طرح ہوتی ہیں، بڑے بھائی جو ہیں والد کی طرح ہوتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، بیٹا آپس میں لڑتے نہیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے انس، بڑوں کا ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں، بہن بھائی پہلے تو آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں، پھر بڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں، کوئی ادھر کوئی ادھر، اس کے بعد ایک دوسرے کے مہمان بنتے ہیں، ایک آدھ گھنٹے کے لیے، ایک آدھ دن کے لیے، پھر اس کے بعد تو پیار و محبت سے ہی رہنا چاہیے۔ ماشاء اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑے بھائی کو تو ویسے بھی احادیث مبارکہ میں باپ کی طرف فرمایا گیا کا، تو اور زیادہ ادب احترام کرنا چاہیے۔ ناظرین، بہت ہی اہم سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا، عظیم مائیں، دیکھتے ہیں کہ آج کس نیک شخصیت کا تذکرہ ہوگا۔ آئیے دلچسپی کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں۔ ایک عظیم ماں حضرت سیدہ اسماء بنت خارجہ فزاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے نکاح کے وقت اپنی بیٹی کی تربیت کی۔ ان کی عظمت اس لحاظ سے، جی ان کو عظیم ماؤں کی فہرست میں یوں شامل کیا گیا ہے جی کہ بیٹی کی تربیت کی۔ اور کیسے تربیت کی؟ سمجھدار مائیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتی ہیں۔ بیٹی تو ایک گھونسلے میں تھی، اب تو یہاں سے نکل کر شوہر کے گھر جا رہی ہے جسے تو پہچانتی نہیں ہے، ایک ایسے ساتھی کے پاس جا رہی جس سے تو مانوس نہیں۔ تو اس کے لیے زمین بن جانا، وہ تیرے لیے آسمان بن جائے گا۔ اللہ، تو اس کے لیے بچھونا بن جانا، وہ تیرے لیے باعث تقویت پلر بن جائے گا۔ تو اس کی کنیز بن جانا، وہ تیرا غلام بن جائے گا۔ اللہ، اس کے کسی معاملے میں چمٹ نہ جانا، ورنہ تجھے پرے ہٹا دے گا۔ اللہ اکبر، اس سے دور نہ ہونا، ورنہ وہ تجھے بھلا دے گا۔ اللہ اکبر، اگر وہ تجھ سے قریب ہو تو اس سے مزید قریب ہو جانا، اللہ، اگر وہ تجھ سے ہٹے تو اس سے دور ہو جا۔ یہ عارضی طور پر وہ ہوگا، وقتی طور پر سمجھانے کا مقصد ہوگا۔ اس کے ناک، کان اور آنکھ کی حفاظت کر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، یعنی وہ تجھ سے صرف تیری خوشبو سونگے، اللہ، یعنی راز کی حفاظت کرنا، وفاداری کرنا۔ ماشاء وہ تجھ سے صرف اچھی بات ہی سنے اور صرف اچھے کام ہی دیکھے۔ کیا کیسی عظیم مائیں ہیں کہ یہ بچیوں کی تربیت کرتی ہیں۔ اور بعض نادان پیدل، ہوں، پیروں سے نہیں عقل سے، جی، وہ پیدل کیا کہتی ہیں
کہ جی وہ ساس سے جھگڑا ہو گیا, کہ تیرے منہ میں مونگ بھرے تھے, جواب کیوں نہیں دیا اس کو؟ ارے یہ کیا تو الٹی تربیت کر رہے ہیں, تو گھر آ جا میں دیکھ لوں گی اس کو. ارے یہ تربیت کر رہی ہیں. اللہ اکبر, بچیوں کو بسانا ہوتا ہے, اجاڑنا ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ. تو بچیوں کی تربیت شوہر کے لحاظ سے, ساس کے لحاظ سے, سسر کے لحاظ سے, دیور جیٹھ, پردہ اور دیگر معاملات, کھانا پکانا, سلائی کڑھائی, یہ تو نہیں سکھایا آپ نے, واٹس اپ سکھا دیا, اللہ, آپ ایپ سکھا دی, طرح طرح کے پتہ نہیں کیا کیا سکھا دیا. وہ جو اس کے کام آنا ہے وہ سکھائیں نا. سکھائیں. بچیوں کے کیا حقوق ہیں, یہ اولاد کے حقوق اعلیٰ حضرت کا جو رسالہ ہے نا, اس کو پڑھیں. بچوں کے حقوق, بچیوں کے حقوق ہمیں معلوم ہوں گی تو تربیت کریں گے نا. اور بالخصوص دیکھیں, جب ماں کی گود کو پہلی درس گاہ کہا گیا, جی, اس درس گاہ کا ٹیچر کون ہے؟ امی ابو. بالکل ایسے. اب ٹیچر ہی ٹیچر ہو جائے تو مجھے بتائیں کہ تربیت کون کرے گا؟ اب اس کو بیچارے کو صحیح طرح کلمہ نہیں پڑھنا آتا, نماز نہیں پڑھنی آتی, قرآن دیکھ کر نہیں پڑھنا آتا, اور دیگر جو معاملات ہیں خوشی غمی کے شریعت اسلامیہ کے مطابق کیا ہوتے ہیں, کیا ہونے چاہیے, اس کا شعور نہیں ہے, تو اولاد کو کیسے منتقل ہوگا؟ تو وہ مائیں عظیم ہیں جو بچیوں کی تربیت اس انداز سے کرتی ہیں کہ وہ جا کر ایک کامیاب زندگی گزارتی ہیں, ایک اچھی بیوی کا رول ادا کرتی ہیں, اور ایک اپنی ساس کے ساتھ خدمت کر کے اس کو ایسا بنا لیتی ہیں جیسے وہ ماں ہو. ماشاءاللہ, یہ ماں کی پیچھے سے تربیت ہوتی ہے. اللہ پاک نصیب فرمائے. آمین. یہ بھی کچھ رہنمائی فرمائیں کہ ماں ایسی ہو جائے کہ جس کو اولاد کی تربیت کی سعادت مل جائے, ماں خود ایسی کیسے بن جائے؟ دیکھیں, اس کے لیے جیسے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات ہیں, اس میں شرکت کریں, سہیلی اس کو بنائیں, فرینڈ اس کو بنائیں کہ جو باپردہ ہے, اللہ رسول سے لگاؤ رکھنے والی ہے, خوش عقیدہ ہے, ماشاءاللہ, اس کے ساتھ ترکیب بنائیں, دینی مطالعہ کریں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, تو انشاءاللہ الکریم اس سے ذہن بنتا رہے گا. یہ کتاب کتنی زبردست ہے, فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی, ماشاءاللہ, اس کو پڑھیں. شان خاتون جنت کتاب پڑھیں, سبحان, فیضان آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کتاب پڑھیں, اور دیگر مکتبۃ المدینہ کی کتابیں پڑھیں, تو تربیت خود ہی ہو جائے گی. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. کہ جی ہماری ماں نے تربیت نہیں کی تو بدلہ لے گی. ماں سے بدلہ لینے کو اولاد سے بدلہ لے رہی. اللہ, تو بھائی کہیں سلسلہ منقطع ہو نا, کہ ماں نے تربیت نہیں کی میں بھی نہیں کروں گی. جیسے بعض ٹیچر کہتے ہیں کہ میں نے ڈنڈے کھائے, تجھے اب شاگردوں کو ڈنڈے ماروں گا میں. بری تاریخ نہیں دہرانی چاہیے. ماشاءاللہ, بہت پیاری بات, نہیں بہت پیاری بات. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ایک اور سوال اور اس کا جواب سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران پاکستان آپ کی خدمت میں عرض ہے, فون پہ کیسے ٹون لگانی چاہیے؟ شریف ٹون لگانی چاہیے, یعنی جو بجے تو یہ سمجھ میں آئے کہ ٹون بج رہی ہے, بیل بج رہی ہے, نہ کہ گانا میوزک. اب نماز کی حالت میں اسلامی بھائی مسجد میں ہیں, سب وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں, اور اس کی جیب کے اندر وہ گانے بج رہے ہیں, شیطان ناچ رہا ہے جیب کے اندر, اور پوری مسجد کے اندر وہ میوزک بج رہا ہے. استغفر اللہ, وہ گانے کی آواز وہ گونج پڑ رہی ہے اس کی, توبہ استغفر اللہ. اور کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا کسی گیدرنگ میں ہیں, کسی آفس میں بیٹھے ہیں, کوئی میٹنگ ہو رہی ہے, لو جی اچانک وہ ٹھک کر کے بیل بجی اور شور شرابہ شروع ہو گیا, تو اچھا نہیں ہے. یاد رکھیں کہ میوزیکل ٹون رکھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے, اور بالکل ایسی ہو سادہ سی بیل جس سے یہ لگے کہ یہ بیل بج رہی ہے, گانا نہیں بج رہا. تو اللہ پاک کرم فرمائے, مسجدوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے, ماں باپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں, یہ ماں باپ ہماری جنت اور دوزخ ہیں, بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, وہاں بھی موبائل لے کر بیٹھے ہیں, اس کی میوزیکل ٹونیں بج رہی ہیں. آپ دیکھیں گے بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور میوزیکل ٹون بج رہی ہے, اچھا لگتا ہے. تو سادہ بیل ہونی چاہیے. اور یہ پھر جیسی بیل کسی کے موبائل میں ہو تو اس کے دل دماغ ذہنیت کا بھی تو کچھ آئیڈیا اور پتہ دیتی ہوگی کہ یہ اب بظاہر تو دیکھنے میں مذہبی لگ رہا ہے, جی, شریف آدمی لگ رہا ہے, جی, مگر یہ ٹون جو ہے نا, یہ اس کے دل کا پتہ دے رہی کہ کچھ نہ کچھ شغف ہے. جی, جی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا جی, وہ پتہ نہیں چلتا اس کو کیوں رکھا ہوا ہے سنبھال کے. تو کسی
پتے والے سے بندہ ٹھیک کروا لے، یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمارا دل اچھا کر دے۔ ہمارے سلسلے کا آخری سیگمنٹ اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کے شعبہ جات۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کس شعبے کے ساتھ تعارف کروایا جائے گا اور اس کی معلومات دی جائیں گی۔ اسلامی بہنوں کے دینی شعبہ جات میں ایک شعبہ عطیات باکس بھی ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ جو دعوت اسلامی کا ہے اس کے ذریعے سے عطیات باکس جو ہیں اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں رکھے جاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ گرلز، مدرسۃ المدینہ بالغات میں رکھے جاتے ہیں، تاکہ اسلامی بہنیں اور بچیاں وہ حسب توفیق وہ اس میں ڈونیشن ڈال سکیں اور صدقہ و خیرات کا ثواب کمائیں۔ گھروں کے اندر جو باکس رکھے جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے گھریلو صدقہ باکس۔ تو اسلامی بہنوں کو ترغیب ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر اس کو رکھیں اور روزانہ اس میں کچھ نہ کچھ ڈالیں تاکہ صدقے کے فضائل و برکات ان کو حاصل ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ شعبہ اس کو جو منظم کرتا ہے، مینیج کرتا ہے، عطیات باکس لیے رکھوائے، کارکردگی سب، یہ اس کے لیے شعبہ بنا ہے عطیات باکس۔ تو ویسے یہ کماتی تو ہیں نہیں بیچاریاں، گھروں میں ہوتی ہیں عام طور پر، سب تو نہیں کمانے والی ہوتی، تو پھر یہ کیسے ڈالیں، کہاں سے لیں؟ بھئی گھر کے اندر والد صاحب بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، کتنے لوگ ہیں، حسب توفیق کچھ ڈالیں۔ اور ویسے بیوی کو شوہر کچھ نہ کچھ پاکٹ منی دیتا ہے، بچیوں کو ماں یا باپ جو بھی گھر کا نظام ہے وہ بھی دیتے ہیں، اس میں سے بھی کچھ ڈالا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ نہ حسب کہیں توفیق ہے، یہ نہ کہیں کہ بھئی نہیں بچوں کا بھی ڈالیں گے میں کیوں ڈالوں، یہ نہ کریں۔ حسب توفیق جتنا ڈالیں گے، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، امیر اہل سنت فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ ہی نے لینا ہے اور برکتیں بھی آپ کو ملیں گی، سبحان اللہ، بلائیں بھی آپ سے ٹلیں گی، سبحان اور 10 دنیا 70 آخرت لوگ کہتے ہیں نا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، دنیا بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سخاوت ہے، آپ کا جو اثار ہے، سبحان اس کا فیضان بھی تو ہمیں چاہیے نا۔ بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیں اور مدنی چینل دیکھتے رہیں، دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہو نہ پیار۔ اللہ تبارک تعالیٰ مدنی چینل کو سلامت رکھے، امیر اہل سنت کی چہیتی دعوت اسلامی کو پھلتا پھولتا رکھے، اور ہم سب کو اس باغ کا خوشہ چیں بنا دے، اور ہم یہاں وہ سے کیا ہوتا ہے؟ پھل لیتے رہیں اور خوشے چنتے رہیں، پھل چنتے رہیں، پھر آگے دوسروں کو دیتے رہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔